اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان دونوں کا مصداق کیا ہے؟ آج کل اس کا مصداق کیا ہے کہ غیر مغضوب کون ہے اور ضالین کون ہے؟ تو اس میں چند اقوال ہے علماء کی۔ تفسیر کبیر علامہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں اس کا مصداق مغضوب علیہم کا الکفار المعاندین، وہی کفار ہے جو سمجھدار ہے، لکھ پڑھے لوگ ہے، مغضوب علیہم سے مراد ہوئی، اور ضالین سے مراد وہی کفار ہے جو جاہل ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد وہی کفار معاندین ہے، جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن اس کے باوجود عناد کی وجہ سے، اپنے منصب کی وجہ سے، اب کے چودراہٹ کی وجہ سے وہ بات نہیں مانتے ہیں، تو یہ مغضوب علیہ۔ اور ضالین سے مراد جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، جیسے بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں اور کسی چیز سے واقف نہیں ہیں، تو یہ ضالین اس کا مصداق۔ یہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں مغضوب علیہم اور ضالین کا مصداق بیان کیا گیا۔ تفسیر سراج المنیر وہ فرماتے کہ مغضوب علیہم سے مراد المجاہرون بالکفر، مغضوب علیہم سے مراد جو کفر جہرن کرتے ہیں، جہرن کافر ہے، جس طرح اسرائیل اور امریکہ جہرن یہ کفر کے پشپناہی کرتے ہیں اور اس کے وہ باقاعدگی کے ساتھ کافروں کے ساتھ ہر محاذ میں کھڑے ہیں، تو یہ مغضوب علیہم۔ اور ضالین سے مراد جو جہر بالکفر نہیں کرتے ہیں، کافر ہے لیکن خاموش اور سرن کفر کرتے ہیں جیسے منافقین، تو مغضوب علیہم سے کے مراد المجاہرون بالکفر والضالین الخفیہ طور پر اور سرن کفر کرتے ہیں، یہ منافقین ہے۔ تو گویا کہ تفسیر سراج المنیر کی رائے یہ ہے کہ مغضوب علیہم وہی کافر ہے جو جہرن ہے، اور ضالین وہی کافر ہے جو سرن ہے۔ نمبر 3، سہل بن عبداللہ جو امام قرطبی اور معالم التنزیل نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد بالبدعہ، یعنی اپنے طرف سے قرآن اور حدیث میں اور دین میں اپنے طرف سے چیزیں بڑھا دیتے ہیں، اور ضالین سے مراد تارک و سنہ، یعنی سنت کو چھوڑنے والا۔ مغضوب علیہم سے مراد اپنے چیزیں دین میں بڑھا دیتے ہیں، مثلا یہ قرآن خوانی ہے نہیں، لوگوں نے بڑھا دیا کہ بندہ وفات ہو جائے تو اس کے بعد میں یہ قرآن خوانی کرنا ہے، تیسرے دن میں اعلان کر کے اور دعا کرنا ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں۔ یا لوگوں مولویوں کو وہ بلا لیتے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ نئے گھر جب بناتے ہیں تو اس میں قرآن شریف کا وہ ختم کرتے ہیں، یہ کہیں بھی ثابت نہیں۔ یا گاڑی وغیرہ خرید لیتے ہیں تو اس میں وہ بچے بٹھا کر کے اور وہ قرآن خوانی کرتے ہیں، یہ کہیں بھی ثابت نہیں۔ نہ پیغمبر نے کیا، نہ صحابہ نے کیا کہ وہ بغلوں میں وہ پارے اٹھا کر کے اور کسی گھر میں جا کر کے وہاں پر قرآن خوانی کیا ہے، تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یا مثلا یہ اذان دیتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ابتدا میں یہ لوگ اعلانات کرتے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ یا مثلا جنازہ اٹھاتے ہیں اور جنازے کے دوران میں یہ کلمہ شہادت تو یہ کہیں بھی ثابت نہیں، کلمہ شہادت کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو کلمہ شہادت اس وقت ہے جب وہ آخری وقت میں ہے، بندہ وفات ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے سامنے، بلکہ آپ اس کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی جب بندہ ابھی تک وفات نہیں ہے اور آخر وقت میں ہے تو کلمہ شہادت کے وہاں پر ورد کرنا ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جب آپ نے چارپائی اٹھایا اور چارپائی کے پیچھے وہ آوازیں دیتے رہے کہ کلمہ شہادت، تو کلمہ شہادت تو نہیں ہے نا،
کلمہ شہادت تو تب بن جاتے کہ آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں، تو یہ بدعت ہے۔ اور زوال کس کو کہا جاتا ہے؟ جو تارک السنہ ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ روشنی ہے اور اس کے چھوڑنے والا یہ گمراہی ہے۔ جو چیز قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور نہیں کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے شادیاں وغیرہ ہیں، تو شادیوں میں ہم وہی خرافات کرتے ہیں جو نہ قرآن میں اور نہ سنت میں ہے۔ یہ مہندی کہاں سے آئے، سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ مہندی کی بارات ہے، اور یہ مختلف جو خلاف سنت لوگ کام کرتے ہیں۔ یعنی آپ پیغمبر سے پوچھیں کہ شادیوں کے بارے میں پیغمبر کا کیا سنت ہے۔ مثلا آج کل جو شادیوں میں لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ نام لکھتے ہیں اور وہاں پر پیسے جمع کرتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف شریعت ہے۔ اسی شادی پر لعنت ہے جس میں وہ مالدار لوگ آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں اور غریب لوگ وہاں پر تڑپتے ہیں۔ ایسی شادیوں پر لعنت ہوتا ہے جو جس میں مالدار لوگ کھانا اس کو مل جاتے ہیں اور غریب لوگ وہ ویسے وہ جو بچی ہوئی چیزیں ہیں وہ پھر بھی لوگ اس کو آوازیں دیتے ہیں، کوئی بوتل وغیرہ اٹھاتے ہیں یا کوئی کھانا وغیرہ لے جاتے ہیں تو پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ یا پوتگیوں کے بارے میں جو قسم جو سنت ہے وہ لوگ نہیں کرتے ہیں اور جو خلاف سنت ہے وہ کرتے ہیں، لہذا اس کو گمراہی کہا جاتے ہیں۔ نمبر 4، اس کا مصداق، ضالین کا جو مصداق ہے اور مغضوب علیہم کی جو مصداق ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ حدیث عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، اور اسی رائے کو تفسیر فتح البیان نے بھی ترجیح دیا ہے۔ ظاہر میں ایک اعتراضات ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے اس کے لیے مصداق بیان کیا ہے تو باقی مفسروں کو سر پر کسی نے اس کو ارے لگایا ہے کہ وہ اس کے مراد معاندین ہے اور مجاہرین ہے اور مختلف وہ مصداقات بیان کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مصداق بیان کیا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، تو پھر باقی مفسرین کو کیا ضرورت ہے کہ مختلف معنی کرتے اور مختلف توجیحات کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا مصداق مغضوب علیہم کے یہود ہے اور ضالین کے نصارہ ہے، تو یہ بطور تمثیل ذکر کیا ہے کہ اس کا ایک مثال ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے وما احل لغیر اللہ، تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ مزاروں میں جو لوگ جانور ذبح کر لیتے ہیں یا ما احل لغیر اللہ میں داخل ہے، یہ حرام ہے۔ یا جو مزاروں میں لوگ دیگے وغیرہ پیش کر لیتے ہیں یا وہاں پر جو جانور ذبح کر لیتے ہیں ستانوں میں، تو یہ ما احل لغیر اللہ ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ بھی ما احل لغیر اللہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک مثال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کیا ہے، باقی مفسرین بھی اس کا ایک مثال پیش کر دے، ورنہ غیر مغضوب علیہم کی اور ضالین کی کئی مصداقات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سفیان بن عیینہ یہ 5واں مصداق سفیان بن عیینہ نے ذکر کیا ہے، یہ اتباع التابعین میں سے ہے، جید عالم گزرے ہے اور بہت بڑا محدث گزرے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ
غیر مغضوب علیہم کا معنی کیا ہے؟ من قصد من علمائنا ففیہ شبہ الیہود، تو اس کو مغضوب علیہم کہا جاتا ہے۔ ومن قصد من عبادنا ففیہ شبہ النصارى، ہمارے علماء میں جب بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ اس میں شبہ ہے یہود کی، یہ مشابہ ہے یہود کی، یعنی ہمارے علماء میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور صحیح کام نہیں کرتے بلکہ غیر دینوں کے ساتھ جیسے وہی کام کرتے ہیں یہ بھی وہی کام کرتے ہیں، تو اس کو یہ مشابہ ہے یہودوں کے ساتھ، تو یہ مغضوب علیہم ہے۔ ومن قصد من عبادنا ففیہ شبہ النصارى، اور ہمارے جو صوفی حضرات ہیں اگر اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو یہ مشابہ ہے نصارہ کے ساتھ۔ لہذا مغضوب علیہم سے مراد یعنی وہی علماء ہے جو جس میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، دین صحیح طریقے سے وہ نہیں کرتے۔ بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، حال یہ ہے کہ اس کا اول سے لے کر آخر تک یہ خلاف سنت ہوتا ہے، اس کے تمام عبادت خلاف سنت ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتے ہیں؟ یہ مشابہ یہود کے ساتھ۔ اور جو ہمارے نیک لوگ ہیں، عبادت کرنے والا ہے، اگر اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ مشابہ ہے نصارہ کے ساتھ۔ چھٹا مصداق مدارج السالکین لابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو تین قسم گروہ اللہ نے بیان کیا، انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم اور ضالین، وہ فرماتے ہیں لأن الانسان اما ان یکون عارفا للحق عاملا به ام لا، یا تو انسان حق جاننے والا بھی ہے اور اس پر عمل کرنے والا بھی ہوگا، تو اس کو انعمت علیہم ہے، یعنی حق جانتی بھی ہے اور حق پر عمل بھی کرتے ہیں، تو اس کا مصداق انعمت علیہم ہے، یعنی وہی لوگ ہیں جس پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ دوسرا هو الذی یعرف الحق، جو یعنی وہ دوسرا قسم وہی ہے لا یعرف الحق، جو حق نہیں جانتے ہیں، حق جانتے نہیں، تو اس کو ضال کہا جاتا ہے، یہ اس کا مصداق ضالین ہے۔ اور حق جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، حق جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ مغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہم۔ تو یہ 6 مصداق یہ علماء نے یہ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کی ذکر کیا، اور کل انشاءاللہ